الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم ملحدین پر جو اعتراض کریں گے، ملحدین پر ہم کیسے اعتراض کریں گے تاکہ وہ ہم خاموش کرے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا چینل پر جو لائیو آپشن ہے وہ کھل جائے۔ جزاکم اللہ۔ تو سوال کیسے کریں گے؟ اس طرح سوال کریں گے۔ نمبر 1، وجودی کائنات پر اعتراض۔ سوال اس طرح کریں گے، اگر خدا نہیں تو یہ کائنات کہاں سے آئی؟ کائنات عدم سے وجود میں کیسے آ گئی؟ جبکہ سائنسی اصول کہتا ہے کہ ہر چیز کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ کسی چیز کے بغیر پیدا کر دیے گئے یا وہ خود خالق ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، مادہ ازلی کیسے؟ دوسرا اعتراض اس طرح کریں گے، ملحد کہتا ہے یہ سب مادہ سے بنا ہے، تو پوچھو کیا یہ مادہ خود بخود ہمیشہ سے موجود ہے؟ اگر ہاں تو یہی خدا بن گیا، کیونکہ وہ بلا زوال مانا جا رہا ہے۔ اگر نہیں تو پھر کسی نے اسے پیدا کیا؟ تیسرا سوال یہ کریں گے، عقل اور شعور ضمیر کہاں ہے؟ عقل، شعور، ضمیر کہاں سے؟ سوال اس طرح کریں گے، اگر انسان صرف حیوانی خلیوں کا مجموعہ ہے تو عقل، شعور، اخلاق اور ضمیر کہاں سے آئی؟ پتھر اور جانوروں میں یہ کیوں نہیں؟ سائنس دماغ کو بیان کر سکتی ہے مگر شعور کی حقیقت نہیں بتا سکتی۔ 4 نمبر سوال، اخلاقی نظام کا ماخذ۔ سوال اس طرح کریں گے، اگر خدا نہیں تو نیکی اور برائی کا معیار کون طے کرے؟ اگر سب اپنی مرضی کے مالک ہے تو چوری، قتل، ظلم کیوں غلط؟ خدا کے بغیر اخلاق کی کوئی مطلق بنیاد نہیں بچتی۔ 5 نمبر سوال، مقصد حیات پر سوال۔ سوال اس طرح کریں گے، اگر زندگی ایک حادثہ ہے تو زندگی کا کوئی مقصد نہیں، پھر انسان کیوں کوشش کرے؟ کیوں انصاف، محبت، قربانی یا خیر کی بات کرے؟ ایسی زندگی تو بے معنی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ بے مقصد پیدا کیا؟ اس طرح سوال۔ 6 نمبر سوال، قدرت کے نظام میں توازن، یعنی اس طرح سوال کریں گے، کیا کسی اندھے اتفاق سے یہ نہایت منظم نظام بن سکتا ہے؟ زمین کا زاویہ، سورج سے فاصلہ، ہوا کا تناسب، پانی کا چکر، یہ سب عقل و حکمت کی گواہی نہیں دیتے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب۔ اس طرح سوال کریں گے۔ 7 نمبر سوال اس طرح کریں گے، موت کے بعد کیا؟ اس طرح سوال کریں گے، اگر موت پر سب ختم تو ظالم اور مظلوم کا انصاف کون کرے گا؟ دنیا میں کتنے مجرم بغیر سزا کے مر جاتے ہیں؟ کیا یہ انصاف ہے؟ کس آخرت کے بغیر انصاف نامکمل رہتا ہے؟ اس طرح سوال۔ 8 نمبر سوال اس طرح کریں گے، سائنسی ارتقاء پر اعتراض۔ سوال اس طرح کریں گے، اگر انسان بندر سے آیا تو اب بندر انسان کیوں نہیں بنتے؟ اور سب سے پہلا خلیہ کس نے بنایا؟ سائنس خود مانتی ہے کہ زندگی کا پہلا آغاز ابھی تک ناقابل وضاحت ہے۔ نمبر 9، سائنسی اصولوں میں تضاد۔ اس طرح سوال کریں گے، ملحد کہتا ہے سائنس ہی سب کچھ ہے، تو پوچھو سائنس صرف ظواہر بتاتی ہے مگر علت نہیں، یعنی سائنس کیا ہوا تو بتاتی ہے مگر کیوں ہوا؟
نہیں بتا سکتی۔ یہ سوال خدا کی طرف لے جاتا ہے۔ 10 نمبر آخری سوال یہ ہے اطمینان کے بارے میں۔ سوال اس طرح کریں گے، کیا کوئی ملحد کبھی دل سے مطمئن ہے؟ کیا وہ موت، دکھ، ظلم یا انصاف کے سوال پر سکون پاتا ہے؟ خدا پر ایمان کے بغیر انسان کا دل ہمیشہ خوف اور خلا میں رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو اس طرح سوالات آپ کریں گے، انشاءاللہ وہ خاموش ہوگا اور آپ کو قیامت تک وہ جواب نہیں دے گا۔ جزاکم اللہ۔